مسلمان کمزور ہے، مکہ والوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ مسلمان پورے عرب علاقے کی ایک نئی طاقت بن کر ابھرے۔ دنیا اس جنگ کو غزوہ کبریٰ یعنی سپریم وار کے نام سے جانتی ہے۔ جنگ بدر یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ہم اسلامی جنگوں کا ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اسلامی تاریخ میں بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں جن میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا ہے، لیکن پوری اسلامک ہسٹری میں جو مقام و مرتبہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر اور اس میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کو ملا ہے، وہ کسی اور جنگ کو نہ ملا ہے اور نہ آئندہ مل سکتا ہے۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں لڑی جانے والی یہ عظیم جنگ تعداد کے اعتبار سے اگرچہ بہت چھوٹی ہے، لیکن پورے خطہ عرب پر سائیکولوجیکل اور پولیٹیکل اس کا جو امپیکٹ پڑا وہ بہت بڑا اور بہت گہرا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کمزور ہے، مکہ والوں سے ڈرے ہوئے ہیں، انہیں اہل مکہ سے لڑنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد اس طرح کے تمام خیالات تبدیل ہو گئے اور مسلمان پورے عرب ویژن کی ایک نئی طاقت بن کر ابھرے، جہاں سے اسلام کے نئے ایک دور کا آغاز ہوا۔ اسی لیے دنیا اس جنگ کو غزوہ کبریٰ یعنی سپریم وار کے نام سے جانتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ دوستوں، جنگ بدر 2 فوجوں کے مقابلے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا نام ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں نیند کی جھپکی کی نعمت سے مسلمانوں کو نوازا گیا تاکہ ان کے جسم چست ہوں اور ان کے دلوں کو سکون مل جائے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرمائی تاکہ مسلمانوں کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ اسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تلوار بن گئی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی لٹکی ہوئی آنکھ لعاب دہن کی برکت سے شفا یاب ہو گئی۔ اسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کئی کافروں کے مرنے کی جگہ بتا دی تھی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو کم دکھایا گیا تاکہ ان کی ہمت نہ ٹوٹے، اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب ڈال دیا گیا تاکہ وہ ڈر جائے۔ اسی جنگ میں پہلی مرتبہ کسی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اور اسی جنگ کے متعلق قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ انفال اللہ تعالی نے نازل کی۔ اس جنگ میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام دیگر صحابہ پر فضیلت لے گئے۔ اس جنگ میں شہادت کا جام پینے والے صحابہ اکرام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازا گیا۔ اس جنگ میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ ناظرین، یہاں غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس جنگ کا اور اس میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس جنگ کی وجہ، جنگ کے حالات اور جنگی پلاننگ اور اس کی اسٹریٹجی کو اور اس جنگ سے ملنے والے میسیج اور پیغام کو سمجھنا ہوگا۔ اس جنگ کی ظاہری وجہ تو یہ تھی کہ اہل مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس قافلے کی واپسی کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان یہ اعلان فرما دیا کہ اے میرے صحابہ، یہ قریش کا تجارتی قافلہ ہے، اس کی روک تھام کے لیے نکلو، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں کچھ مال عطا کر دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر اس قافلے کو روک تھام کے لیے نکل گئے۔ اہل قریش کا یہ تجارتی قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان موجود تھا، لیکن ابو سفیان کی چالاکی اور بروقت اپنائے جانے والی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے یہ قافلہ محفوظ ہو گیا اور سمندر کے کنارے والے راستے سے ہو کر یہ مکہ پہنچ گیا۔ لیکن اس قافلے کی حفاظت کے لیے فرعون امت ابو جہل کی رہنمائی میں انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ جو لشکر مکہ سے روانہ ہوا تھا، اس میں قافلہ کے محفوظ ہو جانے کے باوجود بھی مکہ واپس جانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر کا پورا واقعہ پیش آیا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے ایک ایمرجنسی وارڈ میٹنگ بلوائی، جس میں مہاجرین و انصار نے اپنے جوش و جذبہ اور ذوق شہادت کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم تو برقِ غماد تک آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ضرورت پڑی تو ہم انصار مدینہ آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ جان و دل تیرے قدم پہ وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے اس جوش و جذبے کو دیکھا تو خوشی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا، اور پھر آپ اپنے 313 جان نثاروں کو لے کر بدر کے میدان کی طرف چل پڑے۔ ناظرین، اگر اس جنگ میں اہل مکہ اور مسلمانوں کی فوج کا ظاہری اعتبار سے مقابلہ کیا جائے تو مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ، 6 زرہیں، 60 نیزے اور صرف چند تلواریں تھیں۔ اس کے مقابلے میں اہل مکہ کی تعداد 950 تھی، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور اونٹوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور 600 زرہیں ان کے پاس موجود تھی اور سینکڑوں تلواریں ان کے پاس تھیں۔ لیکن ظاہری اعتبار سے جنگی تیاری اور جنگی ساز و سامان کے معاملے میں ایسی فوقیت رکھنے کے باوجود اہل مکہ اس جنگ میں شکست کھا گئے اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں اہل مکہ کے 70 کافر مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے مکہ کے بڑے سردار بھی موجود تھے، اور اتنے ہی لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ قید کیے گئے۔ دنیاوی اسباب و وسائل کے لحاظ سے یہ جیت یقیناً حیرت انگیز ہے، لیکن ایمان کے ترازو میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جنگوں کی کامیابی صرف تعداد کی کثرت یا ہتھیاروں کی فراوانی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں فوج کی روحانی طاقت، جوش و جذبہ اور ذوق شہادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور غیبی نصرت و حمایت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے سامنے دنیا کی کون سی طاقت بھلا ٹک سکتی ہے؟ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ ایمان کے ترازو میں فتح و نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اگرچہ کامیابی کے ظاہری امکانات کم ہی کیوں نہ نظر آ رہے ہو۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مسلم ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی اور اہل مکہ کی ناکامی کے راز کو سمجھنے کے لیے دونوں فوجوں کے حالات کا سرسری جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سامنے نکل کر آتی ہے کہ مشرکین مکہ تکبر، غرور اور ریاکاری کے کاموں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس جنگ کے حوالے سے ان کے سرداروں کے اندر اختلاف تھا، ان میں سینٹرل لیڈرشپ کی بہت بڑی کمی تھی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ میدان بدر میں پہلے 3 دنوں تک قیام کرے، شراب نوشی کی محفلیں گرم کریں اور ناچ گانوں کا لطف اٹھائے، تاکہ اہل عرب ان کے ان کارناموں کو دیکھ کر خوف کھائے اور آئندہ کوئی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت اور جرت نہ کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا کے سب سے عظیم اور بے مثال لیڈر موجود تھے۔ مسلمان جوش و جذبہ، فکر آخرت اور ذوق شہادت سے لبریز تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائے ہوئے تھے، کامیابی کی دعائیں مانگ رہے تھے، شہادت کی آرزو سے سرشار ہو کر جنت کی بھینی بھینی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ کسی شاعر نے کتنی اچھی منظر کشی کی ہے کہ وہاں سینوں میں کینہ تھا، شقاوت تھی، عداوت تھی، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے فتح و نصرت طلب کر رہے تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر رہے کہ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ختم ہو جائے تو روئے زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اس جنگ میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ایک اہم پیغام موجود ہے کہ اگر نیت اچھی ہو، جوش و جذبہ کامل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم رہتے ہوئے دنیاوی اسباب و ذرائع کا صحیح استعمال ہو، تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہر میدان میں اللہ کی مدد و نصرت آئے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی
ہر میدان میں الگ الگ انداز سے غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صحیح نیت سے لگے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔